السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اہل زبان نے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے اور کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا۔ تو آئیے آج اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو گول آیت کا نشان ہوتا ہے، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں یہ دائرہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، جس طرح کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ میم جو آیت سے پہلے آ رہا ہے ہم اس کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پہ وقف کریں گے اور حکیم پڑھیں گے، حکیمو نہیں پڑھیں گے، حکیم۔ اسی طرح سے جہاں بھی یہ آیت کا نشان آئے گا وہاں پہ ہم وقف کریں گے اور رک جائیں گے۔ اور اگلا جو میم جو اس صورت میں میم لکھا جاتا ہے، یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اس کو ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ آئیے ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اب دیکھیں تا کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ تا کو ساکن کریں گے اور اس کو ہاں میں بدلیں گے اور یوں پڑھیں گے قَرْيَةً اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اس طرح سے میم پہ ہم رکیں گے۔ اور اب جو اگلا لفظ ہے وہ تا ہے، جو کہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، یہاں پہ رکیں ہم۔ أَإِن ذُكِّرْتُمْ، آگے پھر تا کی علامت آئی ہے۔ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ اس طرح سے اس پہ وقف کریں گے۔ اور اب اگلا جو ہمارا ہے وہ جیم کی جو علامت، جیم جس طرح لکھا ہوتا ہے تو یہ وقف جائز ہے۔ وقف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی دونوں طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس کی جو مثال ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح آیت میں پڑھیں گے۔ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، اولینا پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے اور رکیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اور جیم کی جہاں پہ علامت آئے گی وہاں رکنا جائز ہے اور نہ رکنا بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آگے جو ہے جو علامت آ رہی ہے وہ ہے زا کی علامت۔ یہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ ملا کر پڑھ لینا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں یہاں پہ ملکو جو ہے اس کے پر زا کا علامت نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ ہم رکیں گے نہیں، اس کو یوں ہی پڑھ دیں گے۔
بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ۔ اگلی سواد کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اس کو رخصت ہے، اور یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں پر سین یا سکتہ کی علامت آئے تو یہاں پر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے، اور سانس نہ ٹوٹے لیکن آواز کو ہم توڑیں گے۔ بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے آواز توڑی لیکن ہم نے سانس نہیں توڑا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اسی طرح سکتہ اور وقفہ جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں تھوڑا سکتے کی نسبت وقفے کے اوپر جو زیادہ دیر ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو ان دونوں میں یہی فرق ہے۔ اور لا جو ہے، لا کے معنی نہیں کے ہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے اور اس کو ملا کر یوں پڑھ لینا چاہیے۔ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ یہاں بھی دیکھیں اس آیت میں دو جگہ پہ لام آیا ہے جو ہم نے اس کو ملا کر پڑھ لیا ہے، تو اسی طرح سے لام کی جہاں پہ علامت آئے گی وہاں پر ملا کر پڑھ لیں گے اور یہاں رکیں گے نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر 3 نقطوں کا اس طرح سے نشان آتا ہے جو دو جگہ پہ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی عبارت 3 نقطوں کے درمیان گھری ہوئی ہو تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وقف کر کے دوسرے 3 نقطوں پر ملا کر پڑھ لے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ طعام الاثیم، یہاں اوپر 3 نقطے ہیں، یہاں ہم رک جائیں گے۔ کالمہل یغلی فی البطون، اب دیکھیں اس کے درمیان جو کالمہلی کے بعد جو 3 نقطے آ رہے ہیں وہاں ہم نے وقف نہیں کیا، وہاں رکے نہیں ہیں اور ہم نے ملا کر اس کو پڑھ لیا ہے، اسی طرح اس کو ادا کریں گے۔ اور امید ہے کہ آپ کو بہت سی باتیں اس میں سمجھ آئی ہوں گی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔